نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگ، اس پوری کی پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری اور ساری ہے، اور اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے نہ کسی کی چاہت کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کسی کی خواہش کی کوئی حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ جنت ہی میں رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیے جائیں، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی پوری ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں آنا ہی پڑا، دنیا میں آنا پڑا۔ اس طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر پانی کا عذاب نازل کیا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے اس عذاب کے اندر غرق ہو گئی، حتیٰ کہ ان کا سگا بیٹا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام کی چاہت تھی کہ ان کا بیٹا غرق نہ ہو، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چاہت کا اظہار بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی کہ وہ غرق ہو جائے، تو مرضی وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پوری ہوئی، اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کا جوان بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ تم اپنے بچے کی قربانی دے دو۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب وہ بھی نبی کا بیٹا تھا اور نبی بننے والا تھا۔ اس نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پکی ٹھان لی کہ ان کو ذبح کرنا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی بالکل تیار ہے کہ ذبح ہونا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں نے گردن کو جھکا دیا اطاعت کے اندر۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک کاٹنے کے لیے تیار، دوسرا کٹنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کی چاہت جو تھی وہ بچانے کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کے نیچے سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا۔ تو یہاں بھی چاہت اللہ تعالیٰ ہی کی پوری ہوئی۔ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس میں ایک عجیب سی بو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے انکار فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ارے میرے محبوب ہے، میرے نبی، ہم نے جن چیزوں کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ شہد نہ کھاؤں، اللہ کی چاہت ہے کہ شہد کھانا ہے، تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، اس پوری کی پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی جو ہے جاری اور ساری ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، اب سارے سجدے میں چلے گئے لیکن عزازیل سجدے میں نہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عزازیل سے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب ہم نے حکم دے دیا اب سجدے میں نہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تکبر سے کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، معافی نہیں مانگی کہ میرا مولا غلطی ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دلیلیں دینے لگا، حجتیں دلانے لگا، لاجک بیان کرنے لگا کہ میرے مولا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ بلند رہتی ہے، مٹی پست رہتی ہے، اور بلندی پستی کو سجدہ کرے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عزازیل کو شیطان ابلیس ملعون بنا دیا اور ذلیل کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔
یہاں آدم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم تو اور تیری بیوی حوا اب جنت میں رہو اور جو کھانا ہے کھاؤ پیو عیش کرو، ہاں لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر ان کے دل کی چاہت ہوئی کہ میں جنت میں ہمیشہ رہوں۔ چنانچہ شیطان ملعون جو تھا وہ انتظار میں تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آدم کیا تو ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتا ہے؟ کہاں جنت میں رہنا چاہتا ہوں؟ کہا تو فلاں درخت کا پھل کھا لے۔ کہا اللہ نے منع کیا ہے۔ کہا اللہ نے اس درخت کا منع کیا ہے، اس درخت کا منع نہیں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وقاسمہما، انہوں نے آدم علیہ السلام، اس بدبخت نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کے سامنے قسمیں کھائی کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے کھانے سے ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا۔ لیکن قرآن یہ بات بھی سمجھا رہا ہے میرے دوستوں کہ آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا تو ان کے دل میں ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ذرہ برابر بھی اس کے دل میں نافرمانی نہیں کی بلکہ ایک بھول تھی۔ آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ نے اس درخت کا منع کیا ہے، میں تو اس درخت کا پھل کھا رہا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس کا منع کیا وہاں میں نہیں گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت دیکھیں میرے دوستوں، جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو جنت کا لباس اتر گیا اور فرمایا انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم تو نے کیوں ہمارے منع کرنے کے باوجود وہ پھل کھایا؟ تو حجت بیان نہیں کی، لوجک بیان نہیں کی کہ آپ نے اس کا منع کیا تھا میں نے اس کا کھایا۔ فوراً فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تو معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی اور تو ہی معاف کرنے والا ہے، نہ کیا تو میں خسارے میں ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو دیکھ کر نہ صرف معاف کیا بلکہ نبوت سے بھی سرفراز فرما دی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کوئی بھی شیطان کے راستے پر چلے گا یعنی گناہ کرنے کے بعد جرت اختیار کرے گا، اللہ ذلت فرمایا کہ مقدر بنا دے گا، اور جو کوئی آدم علیہ السلام کے راستے پر چلے گا کہ بھول ہو جانے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا تو اللہ تعالیٰ عزتیں دلا دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرمایا تابعداری کرتا ہے اللہ اسے عزت اور وقار عطا فرماتا ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار لمن خالف امری، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ذلت اور رسوائی کی اندھیری گھاٹیوں میں ڈال دیتا ہے۔ مثل مشہور ہے میرے بھائی کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چل سکتا، تو جب دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چل سکتا تو دنیا میں رہ کر دنیا کے بنانے والے سے بیر چل سکتا ہے؟ اور اگر ہم میں سے کسی نے دنیا میں رہ کر دنیا کے بنانے والے سے بیر بسا لیا، اس سے ناطہ توڑ دیا، اس سے منہ موڑ دیا، تو پھر ہوا کیا؟ بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں جن کو اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا، فخر تھا، بڑا تکبر تھا، اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان قوموں کے بارے میں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے ایسی طاقتور قوموں کو کبھی دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ ہوا کیا میرے دوستوں؟ جب اللہ کے حکموں کے خلاف چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا اور ان کو پٹک پٹک کر زمین پر ایسا مارا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے پڑے رہے جیسے کہ کھجور کا تنا جڑ سے اکھڑ کر گر کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نعمتیں دینا جانتا ہے تو نعمتوں کو لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے عقل مند ہے وہ انسان جو دنیا میں آنے کے بعد اپنی اوقات کو نہیں بھولتا ہے، اپنی اوقات کو نہیں بھولتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، اور جو آدمی اپنی اوقات کو بھول جایا کرتا ہے تو وہ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری پیاری حکایتیں لکھ کر ان سے بہت بڑی فرمائے نصیحتوں کو نکالا کرتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ بڑی عجیب بات ہے کہ بادشاہ کو اپنے غلام سے بڑی محبت تھی، حالانکہ وزیر بھی اس کے بڑے قریبی تھے، لیکن بادشاہ اپنے غلام کو بڑا چاہتا تھا اور اسے اپنے بہت قریب رکھتا تھا، کئی معاملات میں اس سے بھی مشورے لے لیا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ بات وزیروں کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، وزیر ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے ایاز کی کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کہ اسے ذلیل و رسوا کر کے بادشاہ کے دربار سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ بعض وزیروں نے دیکھا کہ ایاز کے پاس ایک صندوق ہے جس کو اس نے تالا لگا رکھا ہے اور روزانہ اسے کھول کر خود دیکھتا ہے پھر بند کر دیتا ہے، کسی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ اب وزیروں کے دماغوں کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ شاید ایاز نے اس صندوق کے اندر
خزانے سے موتی اور ہیرے جواہرات چرا چرا کے رکھے ہیں اور روزانہ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کا خیال کرتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس آ کر وہ وزیروں نے جو ہے شکایت کی کہ یہ جو آپ کا غلام ہے نا ایاز، یہ تو چور ہے، اس نے تو بڑے بڑے قیمتی جو ہے وہ فرمایا ہیرے جواہرات چرا کر اپنی صندوق میں رکھے ہیں اور روزانہ ان کو دیکھتا بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جو ہے ایاز کو بلایا اور ایاز کو بلا کر پوچھا ایاز کیا تمہارے پاس صندوق ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا اس کو تالا لگایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا روزانہ اسے دیکھتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا کسی اور کو دیکھنے دیتے ہو؟ کہا جی نہیں، میرا صندوق ہے، میں کسی اور کو نہیں دیکھنے دیتا۔ اچھا سلطان محمود نے کہا چابی دو۔ اس نے چابی دے دی۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو وہیں کھڑا کیا اور دوسرے بندے کو بھیج کر کہا جاؤ ایاز کے بکسے میں جو کچھ ہے نکال کر لے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص گیا، یہاں وزیر بڑے خوش ہوئے کہ آج تو معاملہ نمٹ گیا، آج اس کی خیریت نہیں ہے، آج تو ذلت پکی ہے اس کی، آج بادشاہ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا بہروپیہ ہے۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں وہ شخص آیا، اس کے ہاتھ میں 3 چیزیں تھیں، ایک پھٹی ہوئی چپل تھی، ایک پھٹی ہوئی قمیض تھی اور ایک پھٹی ہوئی چادر تھی۔ وہ تینوں چیزیں لا کر اس نے بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ اب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اس میں صندوق میں یہی تھا؟ کہا جی ہاں یہی تھا۔ کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا؟ کہا کچھ نہیں تھا۔ تو اب بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ کیا مطلب؟ کہا جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا تو یہ جوتی میری پہنی ہوئی تھی، یہ کرتا میرا پہنا تھا، یہ لنگی میں نے باندھی تھی، میں روزانہ ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ایاز یہ تیری اوقات ہے، تو اس حال میں یہاں آیا تھا اور آج تیرے جو ٹھاٹ باٹ ہیں وہ سلطان محمود کی وجہ سے ہیں، چنانچہ اس کی وفاداری کے لیے تجھے روزانہ اپنی اوقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے محترم عزیزوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو بھی اپنی اوقات کو دیکھنا چاہیے کہ میں اور آپ جب دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ننگے پیدا ہوئے تھے، تن پر کپڑا نہیں تھا، منہ میں دانت نہیں تھے، ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں تھی، نہ علم تھا، نہ عزت تھی، نہ آل تھی، نہ اولاد تھی، نہ وقار تھا، نہ کچھ تک۔ یہ جتنے بھی ٹھاٹ باٹ آج اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر میری اور آپ کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمایا کہ اس دین پر جائے گی جو اللہ نے دی ہے تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستوں پر چلنے سے ہمیشہ بچنے والے بن جائیں گے۔ آج معاملہ یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارے ذہنوں سے ہماری اوقات کا نقشہ نکل چکا ہے، ہم تو اپنے آپ کو فرماتے کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے نیازی ہے نا اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی نظر پڑ جاتی ہے نا تو پھر بڑوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، اللہ کی بے نیازی کی نظر ہٹ گئی۔ نوح علیہ السلام کے سامنے جوان بیٹا غرق ہوا، اللہ کی بے نیازی کی نظر ہٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام نبی ہیں لیکن قید میں جا رہے ہیں، اللہ کی بے نیازی کی نظر ہٹ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں لیکن بچہ گم ہو گیا، روتے روتے بینائی گئی، اللہ کی بے نیازی کی نظر ہٹ گئی۔ زکریا علیہ السلام نبی ہیں لیکن سر پر آرا چلا کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اللہ کی بے نیازی کی نظر ہٹ گئی۔ یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن ان کو سر عام فرمایا کہ قتل کر دیا گیا، اللہ کی بے نیازی کی نظر ہٹ گئی۔ میرے محترم عزیزو دوستو بزرگو، جب تک اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اور رحمت مجھ پر اور آپ پر ہے اس وقت تک تو معاملہ بنا ہے، جہاں تھوڑا سا تکبر دل کے اندر آیا اور اس کی فرمایا بے نیازی کی نظر ہٹی وہاں اللہ تعالیٰ پکڑ کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یاد ہے میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، آج کے ہمارے بیان کا موضوع اور عنوان تو نہیں کہیں گے لیکن بات سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں اور آپ بندے ہیں اور بندگی کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں، لہذا جو کوئی بھی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمایا دنیا اور آخرت کے چین سکون راحت عطا فرمائیں گے، اور جو کوئی اس بندگی کو نافرمانی کے راستے پر گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائشوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالنے والے بن جائیں گے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو میں نے پہلے عرض کیا، چونکہ مجمع ابھی آیا وہ میرے اور آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ ان اللہ جعل العزت
والوقار لمن تابع امری، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عزت اور وقار دیتا ہے جو اللہ کے حکموں پر چلتے چلے جاتے ہیں، وجعل الذلۃ والصغار لمن خالف امری، اور جو اللہ کے حکموں سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ ذلت اور رسوائی کو اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگوں، جو کوئی بھی دنیا کے اندر عزت والی زندگی چاہتا ہے اور جو کوئی بھی دنیا کے اندر چین سکون امن والی زندگی چاہتا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے تعلق کے جوڑنے کا راستہ ہے۔ اور یہ مہینہ میرے دوستو اور بزرگوں اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم نے آج اپنے پہلے بیان کا عنوان یہی رکھا ہے کہ اسلوب زندگی میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، آئے کس لیے ہیں، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی بس صبح اٹھتا ہے، کماتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ کام تو جانور بھی کر رہا ہے، وہ جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، والخیل والبغال والحمیل لترکبوها والزینہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ گدھے، یہ چوپائے اور یہ گھوڑے سب کے سب تیرے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں اور بزرگوں مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آج پہلا روزہ ہے، پہلی فرمایا افطاری ہے۔ عجیب معاملہ ہے، ابھی کلی فجر کی نماز پڑھا کے گئے ہیں تو مشکل سے 3 صفیں بھی بڑی مشکل سے جو ہے بھری ہوں گی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں، حد نگاہ تک مجمع ہے اور اوپر تک مجمع ہی مجمع نظر آ رہا ہے۔ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، مسلمان رمضان کا احترام نہیں چھوڑتا ہے، رمضان کا تقدس ختم نہیں ہوتا ہے، غیر کتنی محنت کر لے، جتنے حالات ہم پر لے کر آ جائے، لیکن یہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، آج کی یہ حاضری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آج بھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت زندہ ہے اور موت تک انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ اب اس محبت کو میرے دوستوں اور بزرگوں قائم کرنے کے لیے یہ پورا مہینہ میرے دوستوں اور بزرگوں عبادت کے اندر لگ جائیں، ہماری بہن بیٹیاں مائیں گھروں میں عبادت میں جڑ جائیں، ہم اپنی مسجدوں میں عبادتوں میں جڑ جائیں۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت دکان کو دیا سو دیا، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد باقی وقت رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام لوگوں کو اپنی ذات عالی سے تعلق کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔